اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج تاریخ 3 مئی سن 2021، دن سوموار، جماعت نہم سینئر، مضمون ہوم اکنامکس، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سبق نمبر 5 کے تفصیلی سوال نمبر 3 اور 4، اور آج کا لیکچر نمبر ہے لیکچر نمبر 5۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف، بچوں کی نگہداشت اور نشو و نما کا تعارف۔ یہ آج کا سبق نمبر 5 ہے آپ کا، اور سبق نمبر 5 کے جو تدریسی مقاصد ہیں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نشو و نما کی تعریف کر سکیں گے، نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کو جان سکیں گے، نشو و نما کے مختلف ادوار یعنی کہ پیدائش سے 2.5 سال کا جو دور ہوتا ہے، پہلے بچپن کا دور، ابتدائی بچپن کا دور، شیخوارگی کا دور، پھر نوجوانی کا دور، نوجوانی کا دور، تو یہ سارے جو اس دور میں آپ کام سر انجام دیتے ہیں ان کے متعلق آپ جان سکیں گے، اور جو انسانی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں وہ جان سکیں گے، اور انسانی نشو و نما کے اصول بیان کر سکیں گے۔ یہ آپ کے تدریسی مقاصد ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا جو آج کے سبق نمبر 5 کے تفصیلی جوابات ہیں 3 اور 4۔ تو سوال نمبر 3 ہے انسانی نشو و نما کے اصول بیان کریں، تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا صفحہ 131 پہ۔ تو صفحہ 131 پہ جاتے ہیں اس کے جواب کے لیے، انسانی نشو و نما کے اصول بیان کریں۔ صفحہ 131 پہ ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ نے نشان لگانا ہے اس سوال کا، سوال نمبر 3 کا، تفصیلی سوال نمبر 3 کا، وہ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے 5.3، انسانی نشو و نما کے اصول۔ تو انسانی نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جو ایک خاص ترتیب اور طے شدہ اصولوں کے تحت انجام پاتا ہے۔ یہ اصول درج ذیل ہے۔ نشو و نما کی امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نشو و نما ایک ترتیب وار سلسلہ ہے۔ نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ نشو و نما کا ہر دور حساس اور نازک ہوتا ہے۔ آگے جاتے ہیں، سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ نشو و نما کی امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، جسم کے ہر عضو اور حصے کی نشو و نما کی اپنی اپنی رفتار ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نشو و نما سادہ سے پیچیدہ کی جانب بڑھتی ہے۔ مثلاً جسمانی نشو و نما میں بچہ اپنے بازو ہلاتا ہے، اس کے بعد اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اپنا کھلونا پکڑتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نشو و نما ایک ترتیب وار سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ آ جاتا ہے پیاجے کے نظریے کے مطابق انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، وہ دور جنین سے لے کر مرنے تک اس میں مختلف تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ تبدیلیاں اچانک رونما نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کے بعد نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، تو ہر بچے کی نشو و نما کی رفتار اور روزمرہ کے افعال کی کارکردگی ان کی رفتار بھی جدا جدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں آپ، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے قد وغیرہ جلدی بڑھ جاتے ہیں، جبکہ چند بچے کچھ سالوں کے بعد ان کے برابر آتے ہیں۔ تو اب ہر جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو نشو و نما کی رفتار ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے نشو و نما کا ہر دور حساس اور نازک ہوتا ہے۔ تو سائنسی تحقیق کے مطابق زندگی کے کچھ ادوار زیادہ حساس اور نازک ہوتے ہیں۔ فرائڈ نے ثابت کیا کہ بچپن میں ہی بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ ایرکسن کے مطابق بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے اس کا انحصار اس کی مختلف ضروریات مثلا خوراک، توجہ اور محبت کی تکمیل کے طرز طریق پر ہوتا ہے۔ بچے کی شخصیت میں 2 سے 5 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بچے کی جو عادات ہوتی ہیں وہ اسی دور میں ہی مستحکم یعنی مضبوط ہوتی ہیں، اور اس لیے یہ جو دور ہے 2 سے 5 سال کا وہ بہت زیادہ حساس اور نازک ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 3 کا آپ لوگ جواب لگا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے جو تفصیلی سوال نمبر 3 ہے انسانی نشو و نما کے اصول، اس کا جواب میں نے لگوایا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 ہے آگے آپ کا، نشو و نما کے مختلف ادوار کی اہلیت بیان کریں۔ تو اس کے لیے جانا پڑے گا آپ کو پیج 126 پہ۔
پیج نمبر 126 پہ ہم آ گئے ہیں. اس میں آپ نے نشو و نما کے مختلف ادوار کی اہلیتی کام. تو جو نشو و نما ایک ترتیب یہاں سے آپ نے لگانا ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ جو ہے 5.2 سے. نشو و نما ایک ترتیب وار اور مرحلہ وار تبدیلیوں کا عمل ہے جو رفتہ رفتہ پختگی کی جانب گامزن رہتا ہے. زندگی کے مختلف مراحل مثلاً شیخوارگی, بچپن اور جوانی کے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا ہر فرد کے لیے لازم ہے, اس لیے انہیں ارتقائی اہلیت کا نام بھی دیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں نشو و نما کے مختلف ادوار کی اہلیت کام کی طرف. تو سب سے پہلا آتا ہے جو دور, وہ ہے شیخوارگی کا دور, جو پیدائش سے 2.5 سال تک کے عرصے تک محیط ہوتا ہے. اس میں بچے جو سیکھتے ہیں وہ آپ کا جسمانی توازن کا اصول, سونے اور جاگنے کے اوقات میں توازن, ٹھوس غذا کا اپنی عمر کے مطابق کھانا پینا سیکھنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹریننگ بھی ان کو آ جاتی ہے. جسمانی تنظیم اور استعمال سیکھنا, بچوں میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا کرنا اور بڑوں کا حکم ماننا, محبت اور شفقت حاصل کرنا اور دوسروں پر بھروسہ کرنا. اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ ابتدائی بچپن کا دور ہے جو 2.5 سال سے 5 سال تک کے عرصے تک محیط ہوتا ہے اور بہت زیادہ حساس اور نازک ہوتا ہے. اس میں بچے کیا سیکھتے ہیں, نئے کھانوں اور ذائقوں کو قبول کرتے ہیں, لباس تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں, اچھلنا کودنا سیکھتے ہیں, خود فیصلے بھی کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس کے بعد درمیانی بچپن کا دور آ جاتا ہے جو 6 سال سے 12 سال تک کے عرصے تک محیط ہے. اس میں بچے کیا کرتے ہیں, سائیکل چلاتے ہیں, گیند سے کھیلتے ہیں, درختوں پر چڑھتے ہیں, روپے پیسے کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں, اور اگر وہ لڑکا ہے تو وہ اپنے کردار کو اس کو سمجھ آ جاتی ہے, اور اگر لڑکی ہے تو اس کو اپنا کردار پتہ لگ جاتا ہے. لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بچے, اور گھریلو ذمہ داریاں بھی یعنی کہ اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو بھی وہ احسن طریقے سے انجام تک پہنچا دیتے ہیں, اور خواہشات اور جذبات پر قابو رکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ ہے نوبلوغت کا دور. نوبلوغت کا جو دور ہوتا ہے وہ 13 سال سے 19 سال تک کے عرصے تک محیط ہوتا ہے. اس میں قد و قامت اور افعال و اہلیت کے نئے تقاضوں کو سمجھتے ہیں بچے, اور تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں, اور رقم کا جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے, اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں, والدین اور اساتذہ کی عزت کرتے ہیں, اپنے رشتے اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں, اور زندگی گزارنے کے طریقے ان کو پتہ آ جاتے ہیں, اور اچھائی برائی میں وہ فرق بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نوجوانی کا دور آتا ہے جو 20 سال سے 40 سال کے عرصے تک محیط ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ لوگ قوت و توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنے پسند کے رجحان کے مطابق اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں, کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں, اپنی گھریلو ضروریات کو احسن طریقے سے انجام پہنچاتے ہیں, رفیق حیات کا انتخاب کرتے ہیں, گھریلو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, بری عادات سے بچتے ہیں اور اچھی عادات اپناتے ہیں, رشتہ دار اور سسرالی رشتہ داروں سے بھی اچھا تعلق جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. تو یہاں تک آپ کے سوال نمبر 4 کا جو ہے وہ جو آپ کا لانگ کوسچن ہے, ٹھیک ہے, تفصیلی سوال نمبر 4 یہ اس کا جواب ہے. تو یہ دونوں سوال جو آج کی ڈائری کے آپ کے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو ان کے جوابات لگا بھی دیے ہیں اور سمجھا بھی دیے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنی کتابوں پر بھی ان کا جو ہے وہ نشان سوال نمبر 3 اور 4 کا لگا لینا ہے. ڈائری کی طرف آ جاتے ہیں. جو ڈائری ہے آپ کی وہ ہے سبق نمبر 5, تفصیلی سوالات 3 اور 4 جو میں نے آپ کو آج پڑھائے ہیں وہ آپ لوگوں نے مکمل یاد کر کے خطاطی میں اپنے رجسٹر پر نیٹ اینڈ کلین یعنی کہ صاف ستھرے آپ لوگوں نے خطاطی میں لکھنے بھی ہیں. چھٹی کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.